یہ جو باتیں کرنا ہے اپنے اندر کے انسان سے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور جو باتیں کرنا ہے اپنے باہر کے انسانوں سے، جیسے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو فیسلٹی ہے باتیں کرنے کی فیسلٹی، یہ جانداروں میں سے صرف انسان کو حاصل ہے۔ آپ میں سے کسی کا یہ خیال تو نہیں ہے کہ جانور اور پرندے بھی آپس میں باتیں کرتے ہیں؟ نہیں، یہ خیال نہیں ہے آپ کا، بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ جتنے بھی پرندے ہیں یا جاندار ہیں یہ آپس میں باتیں نہیں کر سکتے، اور کیا یہ سوچ سکتے ہیں؟ یہ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ امپرووائز بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کسی دوسرے جانور نے ترقی نہیں کی، صرف انسان نے ترقی کی ہے۔ وہ جو پرندے جھنڈ میں جاتے ہیں، مچھلیاں جھنڈ میں تیراکی کرتی ہیں، یا جو بھینسیں اکٹھی ایک جانب مڑتی ہیں، تو وہ باڈی لینگویج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نہیں، وہ باڈی لینگویج ہے۔ جب ان کی جو باڈی لینگویج ہے، دوسرے باڈی لینگویج، پرندے باڈی لینگویج سٹڈی کر سکتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ جب کوئی کتا گلی میں کسی کتے پہ غرا رہا ہوتا ہے تو وہ بات نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ ٹون آف وائس سے اپنا پیغام دے سکتا ہے۔ وہ اپنی باڈی لینگویج سے، جب کوئی مرغا کسی دوسرے مرغے سے لڑائی کے موڈ میں ہوتا ہے پر پھلا کے، تو وہ اس کے پر پھلانے سے دوسرے کو پیغام مل جاتا ہے۔ تو وہ بات نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ادھر توجہ رکھیں، اگر وہ بات نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تبادلہ خیالات نہیں کر سکتے۔ وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں جس طرح لفظوں میں ہم کرتے ہیں، یعنی لفظوں کو بولنا اور دوسرے تک پہنچانا۔ یہ جو باڈی لینگویج ہوتی ہے، اس سے پیغام بہت اچھی طرح ہم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اگر ہم بات نہ بھی کریں۔ اگر کوئی آپ کسی دفتر میں جاتے ہیں یا کوئی آپ کے پاس آتا ہے، تو آپ جب چاہیں اس تک یہ پیغام بولے بغیر پہنچا سکتے ہیں کہ میٹنگ ختم ہونی چاہیے، اور جب آپ ایسا سوچتے ہیں تو دوسرا بندہ کہتا ہے اچھا میں چلتا ہوں، حالانکہ آپ نے لفظوں میں نہیں کہا تھا، بس آپ نے دل میں سوچا تھا کہ کافی ہو گئی میٹنگ، اب جانا چاہیے۔ تو دو چیزوں کو الگ الگ سمجھ لیں، ایک یہ ہے باڈی لینگویج سے سمجھنا، ٹون آف وائس سے سمجھنا، یعنی غرانا یا کسی کو گھور کے دیکھنا جو کہ باڈی لینگویج کی ایک قسم ہے، یا فیشل ایکسپریشن، چہرے کے تاثرات سے پسند کا یا ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، یہ بھی اپنی جگہ درست ہے۔ اور باتوں سے دوسرے بندے تک پیغام پہنچانا، یہ انسان کی اعلیٰ ترین صفات میں سے ایک ہے، اور کچھ لوگ اس میں زیادہ مہارت رکھتے ہیں، کچھ لوگ اس میں کم مہارت رکھتے ہیں۔ ایک عام آدمی جو پیغام رسانی کرتا ہے، اپنی بات دوسرے شخص تک پہنچاتا ہے، اس میں سے باتوں کے ذریعے جو پیغام دوسرے کو پہنچایا جاتا ہے، باتوں کے ذریعے اس کا جو والیوم ہے یا حجم ہے وہ 7% ہے۔ یعنی گھروں میں عام آدمی، بازاروں میں، دفتروں میں جب عام آدمی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تر لینگویج کے ذریعے، ٹون آف وائس کے ذریعے، یا گھور کے یا فیشل ایکسپریشن کے ذریعے بات پہنچاتے ہیں، اور 7% بات لفظوں کے ذریعے پہنچاتے ہیں، اور 93% نان وربل، یعنی لفظوں کے بغیر کمیونیکیشن ہوتی ہے جو وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو اینکرز ہوتے ہیں یا جو گفتگو کے ماہر ہوتے ہیں، جیسے ٹی وی کے اینکر پرسنز ہوتے ہیں، جیسے براڈ کاسٹر ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹر اعجاز قریشی ہیں، تو یہ زیادہ تر جتنے لوگ بھی گفتگو کے ماہر ہوتے ہیں وہ لفظوں کے ذریعے پیغام پہنچاتے ہیں، جس میں کلیئرٹی ہوتی ہے، جس میں شک نہیں ہوتا، جس میں الجھن نہیں ہوتی۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 50% پیغام لفظوں کے ذریعے دوسرے تک پہنچاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو 70-80% پیغام لفظوں کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ اور جب آپ میسج لکھتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسج لکھتے ہیں، اور اس میں اب چہرہ موجود نہیں ہے، باڈی موجود نہیں ہے، اور آپ پیغام وہاں لکھتے ہیں،
تو ظاہر بات ہے کہ یہ پیغام اب آپ باڈی لینگویج سے نہیں پہنچا رہے، لیکن اگر ساتھ ایک آپ کوئی گلاب کا پھول یا کوئی اس طرح کی چیز بھیجتے ہیں تو اس کی بڑی ویٹیج ہوتی ہے. آپ ایک فقرہ لکھیں اور ساتھ ایک لال سا دل بنا دیں تو اس کا مطلب کافی بدل جائے گا. تو آپ اس بات کو سمجھ گئے کہ انسانوں کو چونکہ باتوں سے ممتاز بننے کا موقع ملتا ہے، تو آپ سب باتیں سیکھ لیں تو آپ کی زندگی ممتاز ہو جائے گی اور بہتر ہو جائے گی. آج پھر بھی کرایا تو میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.